بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ولما كان الفعل دالا على معنى في نفسه باعتبار معناه التضمني عن الحدث وكان ذلك المعنى مقترنا مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الفعل۔ شرح جامی یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ اسم کی جو تعریف کی ہے اس کے اوپر اعتراض کچھ وارد ہو رہے ہیں، ان کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلے اعتراض تو یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ جو اسم کی تعریف آپ نے کی ہے ما دل علی معنی فی نفسہ، تو اس سے مراد آپ کی کیا ہے؟ یہ دلالت کون سی ہے؟ منطقی دلالات ثلاثہ جو ہیں اس میں سے کون سی دلالت ہے؟ مطابقی ہے، تضمنی ہے یا التزامی ہے؟ مطابقی دلالت جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ انسان کی دلالت حیوان ناطق جو پوری اس کی ماہیت اور حقیقت ہے اس پر کی ہو جائے۔ تضمنی ضمن سے ہے جز بعض کے اوپر دلالت، بعض حصے پر، جیسے انسان بول کر صرف حیوان یا صرف ناطق مراد لینا۔ یہ دونوں چیزیں حیوان ناطق یہ انسان کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہیں، انسان کبھی ان سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور التزامی کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے ایک چیز لازم ہے، حقیقت میں داخل نہیں ہے، باہر سے لازم ہے۔ جب بھی وہ باہر والی چیز ہوگی تو اسی انسان کے ساتھ ہوگی، لیکن انسان کا اس کے ساتھ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، انسان اس کے بغیر بھی اپنی حقیقت میں انسان ہو سکتا ہے۔ مثلا انسان کا عالم ہونا، انجینئر ہونا، ڈاکٹر ہونا وغیرہ، شاعر ہونا، کاتب ہونا، تو انسان اگر یہ صفتیں نہ بھی رکھتا ہو پھر بھی انسان تو ہے نا، لیکن وہ صفتیں تبھی اس موجود ہو سکتی ہیں کہ جب ان کا موصوف یہ انسان ہو۔ انسان کے علاوہ تو کوئی باقی جانور وغیرہ یہ تو نہیں، انجینئر ڈاکٹر وغیرہ یہ ہو سکتے ہیں، شاعر کاتب ہو سکتے ہیں، تو گویا وہ لازم ہے انسان کو ہی، لیکن باہر سے ہیں، حقیقت میں داخل نہیں ہے، انسان کی ماہیت اور حقیقت میں داخل نہیں ہے، باہر سے لازم ہے۔ اچھا جی، یہ تو میں نے خیر منطق میں آپ نے یہ تفصیل ساری پڑھی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ جو کہتے ہیں کہ اپنے معنی پر یہ اسم دلالت کرے گا جو اس کی ذات کے اندر پڑا ہے، یہ دلالت مطابقی ہوگی، تضمنی ہوگی یا التزامی ہوگی؟ بہر صورت آپ پر اعتراض آتا ہے، کیونکہ اگر آپ مطابقی مراد لیں گے تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا فی نفسہ کی جو قید ہے اس سے حرف تو نکلیں ہی نکلیں گے، حرف اپنے معنی پر بذات خود دلالت تو کر کے پوری بات نہیں سمجھا سکتا، لیکن اس سے فعل بھی نکل جائے گا۔ فعل کیوں نکلے گا جی؟ اس لیے کہ فعل جو ہے وہ بھی اگر اس کو دیکھیں تو اس کا فعل کا مطابقی جو معنی ہوتا ہے، اگر مطابقی لیں تو دلالت مطابقی، تو جو مطابقی معنی ہوتا ہے وہ غیر مستقل ہوتا ہے۔ غیر مستقل کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پہلے یہ سمجھیں کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل لغوی ہے، ایک اصطلاحی ہے۔ فعل لغوی یہ مصدر جتنے ہوتے ہیں ان کو فعل لغوی کہتے ہیں، ان میں معنی مصدری ہوتا ہے بس صرف۔ فعل اصطلاحی کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ معنی مصدری بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی ہوتا ہے اور نسبت الی الفاعل بھی ہوتا ہے، تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جب تین چیزوں سے مرکب ہے تو گویا فعل اصطلاحی کا جو سلسلہ ہے، تو فعل اصطلاحی میں گویا کہ یہاں پر تین چیزیں ہو گئی ہیں، اس کا معنی مطابقی ہے، وہ نسبت الی الفاعل بھی ہو گئی ہے، زمانہ بھی ہو گیا ہے اور معنی مصدری بھی ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اصول متوجہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ جو چیز مستقل اور غیر مستقل دو چیزوں سے، دو عناصر سے مل کے بنے تو اس کو ہم نتیجہ ارذل کے تابع کرتے ہوئے غیر مستقل ہی شمار کرتے ہیں۔ اب یہ جو تین چیزوں سے بنا ہے نا فعل اصطلاحی، تو اس میں ایک نسبت الی الفاعل ہے۔ نسبت الی الفاعل یہ نسبت جو چیز ہے یہ غیر مستقل ہے۔ جب یہ غیر مستقل ہے تو اب معنی مصدری ہو گیا یا زمانہ ہو گیا، وہ مستقل بھی ہوں تو پھر بھی ہم اس کو نہیں لیں گے اس اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ مستقل بھی ہوں لیکن ان کے ساتھ چونکہ نسبت الی الفاعل آ چکی ہے اور وہ غیر مستقل ہے، تو غیر مستقل اور مستقل جب ملیں تو نتیجہ ارذل کے تابع ہو کے غیر مستقل کی طرف نکلتا ہے، تو گویا حرف غیر مستقل ہو گیا۔ غیر مستقل ہوا تو غیر مستقل تو ادھر سے حرف ہے، تو حرف کے ساتھ جا کے ملا، اور اسم کی تعریف سے یعنی یہ جو یہاں پر مستقل بالمفہوم ہونے سے فعل بھی نکل گیا، حالانکہ فعل بھی مستقل بالمفہوم رکھتا ہے، آپ نے اس کو گویا آپ کی تعریف سے یہ نکل گیا۔ یہ بڑا باریک سے اعتراض کیا انہوں نے
اس کا جواب یہ ہے، اور پھر یہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ، یہ جو آپ نے قید لگائی یہ مستدرک ہو جائے گی، فالتو سی ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ جب فعل مستقل بالمفہوم میں آتا ہی نہیں ہے تو آگے زمانوں کی قید لگانے کا مقصد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور اگر آپ معنی تضمنی مراد لیں کہ آپ کہیں جی معنی تضمنی مراد ہے، تو اس سے اسماء بسیطہ نکل جائیں گے، کیونکہ اسماء بسیطہ جو ہوتے ہیں ان کا جز ہوتا ہی نہیں ہے. جب جز نہیں ہوتا تو جز پر دلالت کیسے ہوتا، تو دلالت تضمنی کیسے ہوگی پھر؟ جیسے قتل، ضرب وغیرہ جو مصدر ہیں ان کے اسماء بسیطہ ہیں، ان کے اجزاء نہیں ہوتے. اور اگر آپ کہیں معنی التزامی مراد ہے، تو معنی التزامی مہجور ہے، متروک ہے تعریفات میں. تعریفات تو کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے آتی ہیں، واضح، اور التزامی دلالت التزامی تو ابہام ڈالتی ہے، تو مبہم چیزوں کو کیسے تعریفات میں آپ لا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کہیں عام مراد ہے تو پھر بھی خاص کے ضمن میں یہ جو عام مراد لیں گے تو بھی یہ خاص کے ضمن میں یہ عام مراد ہوگا نا، خاص کے ضمن میں یہ عام مراد ہوگا. تو ٹھیک ہے. اب ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر آپ جب عام مراد لیں گے تو پھر بھی خاص کے ضمن میں جب یہ آئے گا تو ان تینوں دلالتوں میں سے کسی ایک کے ضمن میں ہو کر ہی آئے گا نا. مثلا آپ کہیں گے جی اور آل مراد ہیں سارے عام، تو پھر بھی آپ جب اس کو مراد لیں گے تو یا وہ دلالت مطابقی کی صورت میں آئے گا یا تضمنی وغیرہ کی صورت میں آئے گا. تو آگے معالن وہ پھر بھی ان میں خاص ہو کر ہی آئے گا، تو پھر بھی اشکال تو وہی لوٹے گا جو ہم کر چکے، اشکالات وہی آئیں گے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ اشارے یہاں سے ولما کان الفعل دالاً سے جواب دے رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو معنی مراد لے رہے ہیں اسم کی تعریف میں، وہ مراد عام ہی لیا ہم نے، چاہے مطابقی ہو یا تضمنی ہو، التزامی نہ ہو. بس التزامی مہجور ہے، متروک ہے تعریفات میں، اس کو چھوڑ دیا، باقی عام ہے، تضمنی ہو یا التزامی ہو. جب دونوں عام ہیں تو اسماء بسیطہ بھی داخل رہے، وہ نکلے نہیں اس سے. ٹھیک ہے، چلیں ان میں تضمنی نہیں ہے، تضمنی نہیں ہے تو مطابقی تو ہے نا، معنی مطابقی تو پائے جاتے ہیں، لہٰذا وہ نہیں نکلیں گے. اور فعل جو فعل اصطلاحی کا معنی مطابقی غیر مستقل ہوتا ہے، آپ نے جو کہا تھا بالکل ٹھیک، لیکن فعل کا جو معنی تضمنی خود اس کے اندر جو معنی لغوی کی صورت میں موجود ہوتا ہے، معنی مصدری، وہ تو مستقل ہوتا ہے. تو فعل اصطلاحی کے اندر فعل لغوی پڑا ہے، وہ فعل لغوی معنی مصدری جو رکھتا ہے وہ مستقل بالمفہوم ہے، تو لہٰذا پھر بھی فعل مستقل بالمفہوم ہونے سے نہیں نکلے گا. اور پھر آگے جو غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ کی جو قید ہے وہ مستدرک نہیں ہوگی، بالکل کام کی ہوگی، نافع اور مفید ہوگی، کہ جس سے ہم اسم کو نکال رہے ہیں، فعل کو نکال رہے ہیں کہ فعل جو ہے تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا. اچھا، جب یہاں تک آپ سمجھ گئے تو اب اگلی بات کو سمجھیں. دوسرا ایک یہاں سے ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی اسم کی تعریف جامع بھی نہیں ہے، معنی بھی نہیں ہے. جامع اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسماء افعال وہ جو ہیں اسماء افعال وہ زمانے کے ساتھ مقترن تو ہیں، لیکن غیر مقترن کی قید سے وہ اسم کی تعریف سے کیا ہو جائیں گے، نکل جائیں گے. اب اسماء افعال، اسماء بھی کہتے ہیں ان کو نا، اسماء افعال، تو اسماء تو ہیں، لیکن آپ نے اسماء کی تعریف میں یہ قید لگا دی کہ وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں، غیر مقترن. تو یہ تو ملے ہوتے ہیں، ان میں تو زمانہ ہوتا ہے اسماء افعال میں، تو اسماء ہو کر بھی اسماء سے نکل گئے. اچھا، معنی بھی نہیں ہے، بار بار آخر آگے مثلا افعال منسلخہ عن الزمان، ایسے افعال جو تھے تو افعال لیکن ان سے زمانہ کھینچ کے نکال دیا گیا ہے، تو وہ داخل ہو جائیں گے کیونکہ ان میں زمانہ نہیں ہے، اور داخل ہو جائیں گے اسماء میں. ہیں وہ افعال، مثلا کانا کبھی کبھی، یہ کانا کی آپ نے پڑھا 4-5 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے منسلخہ عن الزمان، یعنی کبھی کانا سے زمانہ نکال دیا جاتا ہے، سارے زمانے اس میں برابر ہو جاتے ہیں. مثلا کان اللہ علیما حکیمہ، ہے اللہ علیم اور حکیم. ایسے تو نہیں کہہ سکتے نا کانا ماضی ہے تو اللہ ماضی میں علیم حکیم تھے، اب معاذ اللہ اب نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ آپ کانا ماضی کو جو ہے مستقبل کے معنی میں لے کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مستقبل میں جا کے علیم اور حکیم ہوں گے. نہیں، سارے زمانوں میں، ماضی، حال، استقبال، اللہ کے لیے زمانوں کی کوئی قید ہے ہی نہیں، یہ تو ہم مخلوقات کے لیے ہیں. تو یہ کانا منسلخہ عن الزمان ہے. کانا ہے فعل ہے، زمانہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ داخل ہو گیا اسماء میں. اسماء کی تعریف میں ہم نے یہ کہا کہ غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثہ، تو مانے نہیں رہی جی اسم کی تعریف.
اب اس کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں شان رحمۃ اللہ علیہ والمراد بعدم الاقتران بحسب الوضع الاولی. یہاں سے یہ جواب دے رہے ہیں کہ اسم کی جو تعریف ہے نا آدمی اقتران کے زمانوں کے ساتھ ملا ہوا نہ ہوگا. یہ بحسب الوضع الاول، وضع اول کے طور پر اس کو ہم نے مراد لیا ہے. وضع اول کے طور پر ان اسماء میں کوئی زمانہ نہیں تھا، تو اگر زمانہ آیا ہے تو بعد میں وضع ثانی کے اعتبار سے آیا ہے. وضع اول کے اعتبار سے ہم نے مراد لیا ہے، وضع ثانی میں آتا ہے تو آتا رہے. ہم تو وضع اول کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پیچھے جیسے ہم نے کہا تھا کہ وضع کو لیا ہے، استعمال میں کوئی چیز آتی ہے تو آتی رہے. یہاں ہم کہہ رہے ہیں وضع اول میں ہم نے دیکھا کہ اس میں زمانہ نہیں تھا، سو اسماء میں داخل ہو گئے وہ اسماء افعال، ٹھیک ہے. بعد میں آتا ہے تو آتے رہیں، تو وضع اول کے اعتبار سے زمانے سے مقترن نہیں تھے. باقی افعال منسلخہ نے زمان نکلے نہیں ہیں، کیوں؟ وضع اول کے اعتبار سے ان میں زمانہ تھا، بعد میں وارث کی وجہ سے ہم نے ان کا زمانہ کھینچ لیا، کیونکہ اللہ کے لیے جب وہ آئے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سارے زمانے برابر ہیں. ماضی حال استقبال کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ کی صفات ہر وقت شروع سے ازل سے ابد تک ہیں، چلتی رہیں گی، نہ ابتدائے نہ انتہائے، ازلی ابدی سرمدی صفات ہیں اللہ کی. تو اس وجہ سے وہاں زمانہ ہم نے کھینچ لیا، ورنہ کانا کی وضع کے وقت جو ہے وضع اول کے وقت تو زمانہ موجود تھا. تو اسماء افعال جو ہے وہ اس میں اس ترتیب سے آ گئے. اچھا، تو بہرحال اسماء کے اندر اسماء افعال تو داخل ہو گئے، اور افعال منصرفہ نے زمان جو تھے وہ داخل نہ ہوا، کیونکہ وضع اول میں زمانہ پایا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اسماء افعال کے جو زمانہ کے ساتھ اقتران ہے بحسب الاول، وضع الاول جو ہے وضع اول میں اقتران نہیں تھا، بعد میں زمانہ آیا ہے اس میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ دو چیزیں ہیں. ایک کو ہم کہیں گے اسماء افعال سب کے سب یا تو مصادر اصلیہ سے منقول ہو کر آتے ہیں، یا وہ مصادر غیر اصلیہ سے منقول ہو کر آتے ہیں. مصادر اصلیہ سے منقول ہو کر آتے ہیں یا مصادر غیر اصلیہ سے منقول ہو کر آتے ہیں. اچھا، اب پہلے کو لے لیں. مصادر اصلیہ سے منقول ہو کر آتے ہیں تو اس میں پھر دو صورتیں ہیں، نقل صریح ہوگا یا نقل غیر صریح ہوگا. نقل صریح کے ساتھ منقول ہو کے آئیں یا نقل غیر صریح کے ساتھ منقول ہو کر آئیں. نقل صریح کا مطلب یہ ہے کہ نقل ہونے کے بعد ان کا استعمال معنی مصدری میں ہوتا ہو، یعنی نقل ہونے کے بعد بھی وہ معنی مصدری کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہوں. جیسے رویدہ بمعنی امہل، فعل امر حاضر معلوم کے استعمال ہوتے ہیں، مولد دو، لیکن ادھر سے اسی وقت استعمال ہونے کے بعد بھی امہل امر کے معنی میں پھر بھی یہ مصدر کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا امہلہم رویدن یہاں پر دیکھیں تنوین بھی آ چکی ہے اور یہ مصدر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مصادر اصلیہ سے منقول ہو کر آئے اور نقل صریح کے ساتھ آئے، اور یہ امر کا معنی دیا، اور اس امر کا معنی دینے کے باوجود مصدر کے طور پر پھر بھی استعمال ہو رہا ہے. نقل غیر صریح کا مطلب یہ ہے کہ نقل ہونے کے بعد ان کا استعمال معنی مصدری میں تو نہیں ہوتا، مگر ان کا کوئی ہم وزن اگر ہوئے تو وہ معنی مصدری میں استعمال ہوتا ہے. مثلا ہی ہاتھا بمعنی بعودہ، دور ہوا، ماضی کے معنی میں استعمال ہو گیا. لیکن نقل ہونے کے بعد جب ماضی کے معنی میں نقل ہوا ہے تو ہی ہاتھا پھر مصدر کے طور پر استعمال نہیں ہوا. ہاں، اس کا ہی ہاتھا قوقاتا، ہی ہاتھ قوقات، اس کا جو ہم وزن ہے وہ ہم وزن معنی مصدری قوقات، وہ معنی مصدری کے طور پر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. قوقا، یہ قوقی یہ فعلتن، یہ اپنا کیا کہتے ہیں رباعی مجرد کا سے استعمال ہوا ہے، اس کا مصدر ہے. اچھا جی، اب یہ ایک صورت ہو گئی کہ اسماء افعال مصادر اصلیہ سے منقول ہو کر آئیں. پھر اس میں ہم نے دو صورتیں ذیلی بنا دی، نقل صریح کے ساتھ یا نقل غیر صریح کے ساتھ. اب آئیں جی مصادر غیر اصلیہ سے منقول ہو کر آئیں. اگر مثلا صح یا صحن، چپ ہو جا کسی بھی وقت، صحن صح، چپ ہو جا ابھی ابھی. تو یہ صح جو ہے یہ اصل میں اسماء اصوات میں سے ہے. صوت، اس میں صوت ہے، لیکن اس کو ہم نے نقل کی ہے سکوت کی طرف، پھر سکوت سے اسکت فعل امر کی طرف نقل کی ہے. تو صح سات معنی اسکت کے ہو گیا، اور منقول ہوا ہے ایسے مصدر سے جو غیر اصل ہے، اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، غیر اصل.
یعنی جو اوریجنل مصدر نہیں ہے اس سے یہ منقول ہو کر آئے، غیر اصل ہے۔ اصل میں تو وہ صوت تھا، اس میں صوت تھا، مصدر نہیں تھا۔ اسماء اصوات آپ نے پڑھے ہیں نا، غیر متمکن کی قسم نمبر 7 کے طور پر۔ اچھا، یا منقول ہوں گے، یہ تو ہوا مصادر غیر اصلیہ سے منقول ہو کر آئے نا، تو پھر وہ صورت میں یہ اس میں صوت سے منقول ہو کر آئے۔ اس میں صوت کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ اس میں صوت کے بجائے ظرف سے منقول ہو کر آئے، جیسے امامہ کا، اس کا معنی قدم، آگے کرو، یا آگے ہو جاؤ، یا آگے کرو، تو امامہ کا، یہ امامہ ظرف ہے، اور ظرف سے ہم منقول کر کے لے گئے ہیں فعل امر کی طرف، قدم۔ اور یا منقول ہو یہ جار مجرور سے، علیہ کا جار مجرور ہے، اس سے ہم منقول کر کے لے گئے الزم فعل امر کی طرف۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سارے یا یہ جار مجرور ہو گیا۔ تو یہ سب کے سب، چاہے جار مجرور سے ہوں، ظرف سے ہوں، یا مصادر غیر اصلیہ سے منقول ہو کر ہوں، سب کے سب ایسے ہیں کہ زمانے کے ساتھ ان کا اقتران نہیں ہے، یعنی وضع اول میں ان میں زمانہ آپ دیکھیں کسی میں بھی نہیں ہے، نہ امامہ کا میں ہے، نہ علی کا میں ہے، اور نہ اس کے علاوہ دیگر کے اندر کوئی صح کے اندر کوئی زمانہ ہے اس میں صوت میں۔ یہ زمانہ بعد میں آیا ہے، جب ہم ان کو افعال کے میں اندر استعمال کر چکے ہیں تو پھر ان میں زمانہ آیا ہے وضع ثانی کے اعتبار سے، اور ہم نے پیچھے کہہ دیا کہ وضع اول کے اعتبار سے زمانہ ہونا چاہیے، وضع ثانی کے اعتبار سے جو آتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا اسماء افعال میں وضع اول کے اعتبار سے جب نہیں ہے زمانہ، بعد میں آیا وضع ثانی میں، تو اسماء افعال اسماء میں داخل ہی رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر خلاصہ یہی نکل گیا کہ سب کے سب جو ہو زمانے کے ساتھ، میں نے کہا اقتران نہیں ہے وضع اول کے اعتبار سے، وضع ثانی کے اعتبار سے ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اب ایک تیسرا اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسم کی جو تعریف ہے وہ مانے نہیں ہے دخول غیر سے۔ کیوں؟ فعل مضارع کی جو تعریف ہے نا، اگر اس وہ آپ دیکھیں تو فعل مضارع آپ کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے اسم کی تعریف میں۔ کیوں؟ آپ نے کہا ہے نا، 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہ ہو، غیر مقترن بأحد الازمنۃ ثلاثہ۔ تو فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ تو 2 زمانوں کے ساتھ مقترن ہوتا ہے، تو بأحد الازمنۃ ثلاثہ کی جو آپ نے کہا ہے کسی ایک زمانے کے ساتھ، کسی ایک زمانے کے ساتھ، تو کسی ایک تو نہیں، وہ 2 زمانوں کے ساتھ مقترن ہوتا ہے، حال استقبال، تو گویا فعل مضارع تو آپ کے اسماء میں تعریف میں داخل رہا۔ یہ ویسے فالتو سے ایک اعتراض ہے لیکن کر دیا انہوں نے۔ تو اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ وخرج عنہ المضارع ایضاً، اس سے وہ جواب دے رہے ہیں اس بات کا۔ وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ مضارع کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس میں حال اور استقبال، حال جو ہے حقیقت ہے اور مستقبل زمانہ اس میں مجاز ہے۔ دوسرا قول اس کا الٹ ہے، مستقبل حقیقت ہے اور حال مجاز ہے۔ تیسرا قول دونوں میں اشتراک ہے، یعنی مطلب حال بھی ہے استقبال دونوں برابر درجے کے ہیں۔ پہلے 2 مضموں پر تو اعتراض بالکل نہیں ہوتا، جس نے حال حقیقت لی ہے تو بس حقیقت حال ہی ہے، استقبال تو مجاز ہے، تو لہٰذا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دوسرے قول میں بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، دوسرے قول پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اعتراض ہوتا ہے تیسرے پر کہ اشتراک اگر کوئی مراد لے دونوں زمانوں کا، تو پھر اعتراض آئے گا کہ 2 زمانے آ گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل مضارع جو 2 زمانوں پر دلالت کرتا ہے تو اس کے ضمن میں ایک زمانہ بھی تو ہوگا نا۔ تو ہم نے کہا ایک زمانے، دونوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرتا، تو 2 زمانوں میں سے ایک بھی تو ہوگا نا، تو بأحد الازمنۃ ثلاثہ کی قید تو پائی گئی، تو لہٰذا اسم کی تعریف میں فعل مضارع داخل نہ ہوا۔ اور میرے خیال سے یہاں یہ جواب بھی مناسب ہے کہ ہم نے کہا ہے کم از کم جو ہے وہ ایک زمانے کے ساتھ بھی مقترن نہ ہو۔ اوپر کا تو ہم نے نہیں کہا کہ 2 کے ساتھ ہو نہ ہو فلاں، جب ایک کے ساتھ بھی مقترن نہ ہو تو پھر 2 3 کے ساتھ کہاں سے مقترن ہو سکتا ہے اسم کی تعریف میں۔ تو بہرحال یہ جواب یہاں پر ہو گیا۔ اب یہاں پر کسی نے یہ اعتراض بھی کوئی کر سکتا ہے کہ فعل مضارع 2 زمانوں پر دلالت کرتا ہے تو تیسرے قول کے مطابق عموم اشتراک لازم آ رہا ہے۔ عموم اشتراک آپ نے پڑھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ عموم اشتراک تو یہی ہم اصول فقہ میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں، دوسروں پر اعتراض کرتے عموم اشتراک جائز نہیں ہے، عموم مشترک جائز نہیں ہے۔ پھر ہم خود وہاں پر جب اس طرح کے مقام آتے ہیں تو ہم عمومی مجاز مراد لے لیتے ہیں کہ وہ جائز ہے۔
تو یہاں اذ لا یقدح سے یہ مشارع نے جواب دیا ہے اس کا کہ یہاں دو چیزیں ہیں، لہٰذا اس میں التباس نہیں کرنا چاہیے، التباس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ التباس وہ کیا ہے کہ نمبر ایک چیز دلالت ہے، اور دلالت یہ لفظ کی صفت ہے جس کا معنی ہے کہ معنی کا لفظ سے سمجھ آنا، معنی کا لفظ سے سمجھ آنا، اس کو دلالت کہتے ہیں۔ تو اب اس میں عموم اشتراک جائز ہے کہ ایک لفظ ہو اور اس سے کئی معنی سامنے آ رہے ہوں۔ مثلا لفظ عین کو دیکھ لیں، 9 معنوں پر بولا جاتا ہے، کوٹنا، سونا، چشمہ وغیرہ، آنکھ۔ تو اب ایک لفظ عین کئی معنوں پر اشتراک رکھتا ہے، دلالت کر رہا ہوتا ہے، تو ایک لفظ سے کئی معنی سمجھ آ رہے ہیں اور یہ تو جائز ہے۔ اس طرح تو عربی میں بے شمار الفاظ ہیں، تو اگر لفظ اپنے معنوں کے اوپر دلالت کر رہا ہے تو وہ عموم اشتراک بالکل جائز ہے، وہ تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ ہو سکتا ہے، اور وہی یہاں پر کیا ہے، مراد ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ ارادہ متکلم کا کرنا۔ تو ارادہ کرنا یہ متکلم کی صفت ہے۔ ارادہ کرنا کس کی صفت ہے؟ جس طرح ہم نے کہا نا دلالت لفظ کی صفت ہے، تو ارادہ کرنا متکلم کی صفت ہے۔ تو متکلم جب ارادہ کرے گا تو پھر ارادہ اس وقت ظاہر بات ہے ایک وقت میں ایک ہی چیز کا کرے گا، کیونکہ متکلم کا ذہن بسیط ہے، تو بیک وقت دو چیزوں کو تو نہیں مراد لے سکتا، اور ایک کام ایک وقت میں ایک ہی ٹائم میں ہوتا ہے نا، دو زمانوں میں، تو ماضی میں بھی ہو رہا، حال میں بھی ہو رہا، مستقبل میں بھی ہو رہا، تو ایک وقت میں متکلم ایک ہی زمانے کا ارادہ کرے گا۔ ہاں اگر وہ دو کا ارادہ کرے تو یہ غلط ہوگا، پھر اعتراض لوٹے گا۔ تو یہاں لفظ کی ایک معین معنی پر جو دلالت ہے، لفظ اس کے لیے یعنی اس ترتیب سے ہے، تو یہاں اس کو آپ سمجھ گئے کہ بھائی یہاں ارادہ کا کہ دو چیزیں ہو گئی ہیں، ایک ہے لفظ کی معنی کے اوپر دلالت کرنا، اس میں عموم اشتراک جائز ہے، ایک ہے متکلم کسی چیز کو مراد لے رہا ہے مختلف چیزوں میں، مشترک چیزوں میں، تو وہ ایک وقت میں ایک ہی چیز مراد لے گا، دو کو نہیں لے سکتا، اس میں عموم اشتراک جائز نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ ایک لفظ ایک معنی پر جو دلالت کرتا ہے تو وہ بظاہر جب لفظ دلالت کرے گا تو اپنے ایک معین معنی پر دلالت کرے گا۔ مثلا لفظ کے عین کے بے شک 9 معنی ہیں، لیکن جب استعمال ہوگا عبارت میں تو وہ کسی خاص معنی کو بتا رہا ہوگا نا۔ مثلا لفظ قروء کو لے لیں، قروء حیض کو بھی بتاتا ہے، طہر کو بھی بتاتا ہے، لیکن جب ہم اس کو مراد لیتے ہیں تو احناف حیض لے لیتے ہیں اور شوافع طہر لے لیتے ہیں، تو لینے میں تو ایک ہی لیں گے، ارادہ ایک کا ہی کریں گے اس میں بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آتا وہ جتنے معنوں کے لیے لفظ عین 9 کے لیے آتا ہے، لفظ قروء 2 کے لیے آتا ہے، تو آتا رہے، اس میں عموم اشتراک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ ہوتا ہے مراد لینے میں، مراد لینا یہ متکلم کی صفت ہے، تو اس پر اعتراض آتا ہے۔ تو لہٰذا جب اس بات کو آپ سمجھ گئے تو پھر اس کا خلاصہ یہی نکلا، مصنف فرما رہے ہیں نا وَإِنَ الدَّلَالَةُ مِنَ الْإِرَادَةِ، کہاں دلالت کہاں ارادہ، ان کو مکس اپ کر کے اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ دَالًا، اور جب فعل دلالت کرتا ہے عَلَىٰ مَعْنًى فِي نَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ التَّضَمُّنِي، ایک ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں پڑا ہوتا ہے بے اعتبار معنی تضمنی کے، عن الحدث، معنی مصدری کے طور پر وہ منصوب ہوتا ہے جو فاعل کی طرف، بِأَنَّهُ قائم، کہ وہ معنی فعلیت کا اس کے ساتھ کیا ہے، قائم ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مُقْتَرِنًا، اور ہے یہ معنی مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم، یہ فہم کے اندر سمجھنے میں 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، عن لفظ الفعل، لفظ فعل سے۔ اچھا یہ سمجھ آ رہا ہے۔ ویسے بھی لفظ فعل جو فعل ہے، فعل کے سانچے اور ڈھانچے سے زمانہ معلوم ہوتا ہے، یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، معنی مصدری نہیں بلکہ اس کے سانچے اور ڈھانچے سے۔ اخرجہ بقولہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نکال دیا اپنے اس قول کے ساتھ، غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة سے، ای غیر مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظة الدال، عن لفظه الدال علیہ، اس لفظ سے کہ جو دلالت کرتے ہیں اس کے اوپر، فهو صفة بعد صفة للمعنى، پس وہ تو صفت بن کے آتا ہے بعد صفت اس کے کہ جو معنی کے لیے صفت بن کے آتے ہیں، یعنی لفظ وہ جو آخر میں ہم نے کیا نا کہ ایک لفظ کی صفت ہوتا ہے اور جو معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، اور ایک متکلم کی صفت ہوتا ہے جو اس پر ارادہ کر رہا ہو۔ فبالصفۃ الاولی، بس پہلی صفت کے ساتھ، خرج الحرف عن حد الحرف،
تو وہ حرف نکل گیا ہے اس میں سے اسم کی تعریف میں سے، وہ بثانیتی اور ثانی کے ساتھ الفعل فعل، والمراد بعدم الاقتران، اور جو مراد ہے یہاں پر زمانہ مقترن نہ ہو، ان یکون بحسب الوضع الاول، وضع اول کے طور پر ہے، فدخل فی اسماء الافعال، لہذا اسماء افعال اس میں داخل رہے کہ ان میں وضع اول میں زمانہ نہیں ہوتا، لأن جميعها اما منقولۃ عن المصادر الاصلیہ، کیونکہ سب کے سب یا تو منقول ہو گئے مصادر اصلیہ سے، سواء برابر ہے کہ کان النقل فیہا صریحا، نقل اس میں صریح ہو، نہ ہو جیسا کہ رویدہ، فإنه قد یستعمل مصدرا ایضا، مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، امہلہم رویدہ، او غیر صریح، یا غیر صریح ہو جیسے ہیہاتا مصدر کے طور پر پھر نقل ہونے کے بعد استعمال نہیں ہوتا، فإنه بس بے شک وہ علم یستعمل مصدرا، اگرچہ مصدر کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، مگر الا انہ علی وزن قوقا، مگر اس کا وزن قوقا استعمال ہوتا ہے مصدر کے طور پر، قوقا عن المصادر التي، یا ان مصادر سے یہ ہوگا منقول ہو کر آئے گا، کانت فی الاصل اصواتا، جو اصل میں مصادر اصلی نہیں ہوں گے بلکہ اس میں صوت وغیرہ وہ ہوں گے، جیسے صح، کان فی الاصل صوتا بلا معنی، یہ اصل میں اس میں صوت ہے، او عن الظرف، یا ظرف سے ہو کر منقول ہو کر آئے گا، امامہ کا جیسے مثال دی، او ابل جاری والمجرور، جار مجرور سے منقول ہو کر آئے گا، جیسے علیکہ کی مثال دی، نہ وہ جیسے کہ امامہ کا زیدن، او علیکہ زیدن و علیکہ زیدن، فلیس لشیء منہا، بس ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی نہیں ہے دلالت علی احد الازمنۃ الثلاثۃ بحسب الاولی، وضع اول کے طور پر ان میں دلالت نہیں پائی جاتی زمانے کی، لہذا اسماء میں یہ داخل رہے، وخرج عنہ الافعال المنسلخہ عن الزمان، خارج ہو گیا افعال منسلخہ عن الزمان، نہ ہو جیسے کہ عصا، قعدہ وغیرہ، یا کانا جس کی مثال میں نے دی تھی، تو یہ افعال منسلخہ عن الزمان سے خارج ہو گئے اور وہ افعال میں ہی رہے اور اسماء میں داخل نہ ہو سکے، لاختران معانیہا بھی بحسب اصل الوضع، کیونکہ اصل وضع کے اعتبار سے ان کا اقتران معنی کے اقتران جو ہے ان کے ساتھ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، وخرج عن المضارع، اور اس سے مضارع نکل گیا، ایضاً اسی طرح فإنہ لا تقدیر اشتراکی، بس بے شک وہ اس صورت میں کہ اس کا مشترک ہونا بین الحال و استقبال، حال استقبال کے درمیان میں اشتراک مشترک ہونا، یدل دلالت کرتا ہے علی زمانین، دو زمانوں پر، معین من الازمنۃ الثلاثہ، تین زمانوں میں سے دو زمانوں پر، فیدل علی واحد معین ایضا فی ضمنیہ، تو ظاہر بات ہے ضمنی طور پر جب دو پر دلالت کرتا ہے تو ایک پر بھی تو کرے گا، تو احد الازمنۃ الثلاثہ کی قید پائی گئی، اذ لا یقدح، اس پہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، پھر دلالت کے اندر کہ اعلیٰ احد معین، کہ ان میں سے کسی ایک معین پر وہ دلالت ہو، اعلیٰ ما سوا، اس کے سوا پر، اور اس کے ما سوا کے اوپر اس کی کیا ہو، دلالت ہو، نام یقدح فی راہ، مطلب یہ ہے نا کہ دلالت لفظ کے اندر اگر لفظ مشترک ہے تو وہ اپنے بہت سارے معنی پر ابتداً تو دلالت کرے گا، ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا، اس کو واضح نہ وضع کیا، ہاں مراد لیتے وقت جب متکلم کی صفت جو مراد ہوتی ہے ارادہ کرنا، اس میں پھر ایک وقت میں ایک ہی مراد ہوگی، نام یقدح، جی ہاں معیوب بات تو یہ فی ارادۃ المعین، کہ معین کے ارادہ کرنے میں وہ ما سوا سے دلالت کرنے میں کوئی مثلا لفظ عین بے شک نو کے اوپر دلالت کرتا رہے، لیکن جب عبارت میں لیں گے متکلم ارادہ کرے گا پھر ایک کا ارادہ کرے گا، سمجھ گئے جی بات کو، وَإِنَ الدَّلَالَةُ مِنَ الْإِرَادَةِ، کہاں دلالت کہاں ارادہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لہٰذا ایک کرنے کی کوشش نہ کریں اس کو۔